میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، تمام شرور کا سبب اللہ یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ بدگمانی ہے، اور تمام خیروں کا حاصل کرنا اور اس کا بنیادی سبب اللہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا گمان کرنا ہے۔ اگر کوئی غور کر لے قرآن اور حدیث پر اس گمان کے بارے میں تو یہ سمجھ جائے گا کہ گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، گمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں، گمان سے بڑی کوئی طاقت۔ سارے ملائکہ، سارے انبیاء، سارے اولیاء، ساری مادی طاقتیں جمع کر دی جائیں، اس سب سے بڑھ کر طاقت اور قوت گمان میں ہے۔ آپ سوچیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ گمان اللہ کی قدرت کو اور اس کی ذات کو بندے کے ساتھ کر دیتا ہے۔ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، چاہے اس کا گمان ظاہر کے کتنا بھی خلاف ہو، اس کا گمان ظاہر کے کتنا بھی خلاف ہو۔ فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اگر کہ اس کا گمان ظاہر کی کتنا بھی خلاف ہو۔ کائنات کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، چھوٹی یا بڑی، اگر بندہ ان سب کے خلاف گمان کر لے تو اللہ تعالیٰ ان سب پر مسلمان کو، ان سب پر اللہ رب مسلمان کو غالب کر کے رہے۔ اس کے ظن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان ساری مادی طاقتوں پر مسلمان کو غالب کر کے رہیں گے، صرف اپنی ذات کے ساتھ گمان کے ٹھیک ہونے پر۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گمان کا امتحان خطرات میں لیتے ہیں۔ بندوں کے گمان کا امتحان خطرات میں لیتے ہیں، بندے کے گمان کا امتحان خطرات میں لیتے ہیں۔ اگر بندہ اچھے حالات میں اور موافق اور مساعد حالات میں یا اسباب کی موجودگی میں اگر بندہ اللہ کے ساتھ گمان کر لے تو اس گمان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب کوشش یہ کہہ دے کہ ان اسباب کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں گے، تو میں کہتا ہوں یہ خیال، یہ گمان کے بالکل خلاف ہے، یہ کوئی گمان نہیں۔ تمہارا اللہ سے گمان کرنا کسی شکل کے ہوتے ہوئے یہ گمان کی حقیقت نہیں ہے، یہ گمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں بہت ضروری باتیں مجھے عرض کرنی ہے، یہ گمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ ظاہری اسباب، اس لیے کہ گمان ایک ایسی چیز ہے، میں بہت اہم بات کرتا ہوں، گمان ایک ایسی چیز ہے جو اللہ اور غیر اللہ کے درمیان تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور غیر اللہ کے درمیان تقسیم نہیں، اللہ اور غیر اللہ کے درمیان گمان ایسی چیز ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتی۔ آپ نے تقسیم کر دیا تو پھر آپ کا گمان اللہ کے ساتھ درست نہیں ہے۔ ہم آپ سے بہت بنیادی بات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک شخص ظاہری حالات دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ امید اللہ کی ذات سے کہ یہ کام ہو جائے گا۔ بس یاد رکھو، جہاں تمہارے گمان میں اللہ کا غیر داخل ہو جائے گا وہاں آپ کا گمان اللہ کے ساتھ بگڑ جائے گا۔ ہم خود بہت ضروری بات کر رہے ہیں۔ اس طرح اس کی ذات کے ساتھ اس کے غیر کی شراکت ممکن نہیں ہے، اس طرح اس کی ذات سے گمان کرنے میں اس کے غیر کو کوئی دخل نہیں ہے، اس کے غیر کو کوئی دخل نہیں۔
اگر آپ کسی مخلوق کو شریک کرتے ہوئے اللہ سے گمان کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی گمان نہیں چاہیے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ گمان کا امتحان خطرات میں لیتے ہیں. گمان کے امتحان خطرات میں لیتے ہیں. جب نبی ظاہری تمام اسباب کے اعتبار سے پوری طرح مایوس ہو جاتے ہیں اور خطرات اور جان کا نقصان سامنے نظر آ جاتا ہے، اصول اللہ تعالیٰ انبیاء کا امتحان لیتے ہیں کہ اس وقت ان کا ہمارے ساتھ کیا گمان ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے گمان کا امتحان لیا اور انتہائی سخت ترین اور انتہائی خطرناک موقع پر جبرائیل اکیلے نہیں بلکہ سمندروں کے فرشتے کو اور پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ بتائیے اس وقت آپ کی کیا حاجت ہے اور اس وقت ہم آپ کی کس کام آ سکتے ہیں. یہ گمان تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. ہمیں اللہ کا گمان اس پر مجبور کرتا ہے. اللہ کے گمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں. اللہ کے گمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں. اما الیک فلا، یہ جملہ جو کہلوایا ہے یہ گمان کی طاقت ہے جو جبرائیل کی قوت کا اور جبرائیل کی استعانت اور اس کی مدد کا انکار کروا رہا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب گمان اللہ کے ساتھ درست ہو جاتا ہے تو یہ بات صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ دجال کے زمانے کا مسلمان بھی اگر دجال کی آگ میں اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر کے داخل ہو جائے تو روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کے زمانے کے مسلمان کے لیے آگ کو اس طرح ٹھنڈا کریں گے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کیا کو ٹھنڈا کیا ہے. آپ ابتدا سے انتہا تک دیکھیں. یہ گمان اپنی جگہ اپنی حالت پر ہے، زمانہ جتنی چاہے بدل جائے. مجھے گمان عرض کرنا ہے کہ حسن ظن کے ساتھ کیا خیریں ہیں اور بدگمانی کے ساتھ کیا شر ہے مجھے عرض کرنا ہے. گمان ایک ایسی طاقت ہے جس کے مقابلے میں ساری مادی طاقتیں فیل ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دیتا ہے دنیا میں ایمان والوں کے لیے جس میں ان کے ایمان کا اور ان کے گمان کا امتحان ہوتا ہے. اور ایمانی گمان ہے اللہ سے بدگمان ہونا صرف کافر کا مزاج ہے. مومن اللہ سے بدگمان نہیں ہو سکتا. مومن اللہ سے بدگمان نہیں ہو سکتا. کافر اللہ سے بدگمان ہوتا ہے. لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ صفت کافروں کی بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی ذات سے بدگمان رہیں گے. آپ غور کریں میری بات کی. گمان ہے ابراہیم علیہ السلام کا. آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صدیق رضی اللہ تعالی نے گمان کو ٹٹولا اس وقت جب دشمن قریب پہنچ چکا تھا. حضور صدیق رونے لگے. کہا ابو بکر اس وقت تمہارا کیا گمان ہے اس ذات کے بارے میں جو ہمارے ساتھ تیسرا ہے. گمان تمہارا کیا گمان اس ذات کے بارے میں جو ہمارے ساتھ تیسرا ہے.
یہ انتہائی خطرے کا موقع تھا جس میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پورا خطرہ ہو گیا تھا اس بات کا کہ یہ ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا گمان اس ذات کے بارے میں جو ہمارے ساتھ تیسرا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں بالکل یہی صورتحال ابو دردہ کے ساتھ پیش آئی جب ان سے لوگوں نے اگر کہا کہ آپ کے مکان جل رہا ہے، آپ کے مکان میں آگ لگ گئی ہے، ایک نے، دوسرے نے، تیسرے نے، تینوں نے اگر کہا، ان کا گمان اللہ کی ذات کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلائیں گے، میرا گمان اللہ کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے دعا سکھلا دے میرا مکان جلا دے، مجھے اس بات کی پوری امید ہے، یقین ہے مجھے اللہ میرا مکان نہیں جلائیں گے۔ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہیں، حالات کیسے بھی ہوا کریں۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، یہاں ابو دردہ کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ میں تو آپ کو مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ کون کون سے مواقع ہیں جہاں انتہائی خطرہ تھا، لیکن کوئی بات ہے کہ حالت کیسے بھی ہوں، اللہ کے ساتھ گمان کا درست کرنا وہ حالات کو ایسا پلٹ دیتا ہے اور ایسا بدل دیتا ہے کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو گمان کا امتحان اور گمان کا کمال خطرات میں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اگر بندہ اسباب کے اعتبار سے یہ امید کر لے کہ یہ زمین اتنا غلہ دے گی، یہ باغ اتنا پھل دے گا، یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، تو میں تو آپ سے بے تکلف کہتا ہوں اور حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے اسباب کی پیداوار کو اور اپنے اسباب کی آمدنی کو اپنے اندازے سے محدود کر لیتے ہیں وہ بھی اللہ سے بدگمان ہیں۔ وہ بھی اللہ سے، کیونکہ اس کی ذات کے ساتھ گمان کرنے کا سبب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری بات پہ انتہا توجہ چاہتی ہے۔ جو لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ زمین اتنا غلہ دے گی، یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، یہ دکان اتنا نفع دے سکتی ہے، یہ بھی اللہ سے بدگمان ہے، یہ بھی اللہ سے بدگمان ہے۔ لیکن میں کہہ چکا ہوں، آپ سے دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ گمان کرنے میں سبب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جو اللہ سے گمان کرنے میں اسباب کو داخل کر لے گا وہ اللہ سے بدگمان ہو جائے گا، کیونکہ گمان سبب اور خالق اسباب کے درمیان گمان تقسیم نہیں ہو سکتا۔ میں بہت کام کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ گمان کیا ہے؟ بدگمانی کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں انسانی تجربات اللہ سے بدگمان کر دیتے ہیں۔ انسانی تجربات اللہ سے بدگمان کر دیتے ہیں۔ آپ بیماریوں سے موت کا تجربہ کر لیں، اگر آپ کہتے ہیں فلاں بیماری وہ تو موت کا سبب ہے تو آپ اللہ سے بدگمان ہو گئے۔ ایک صاحب کو بخار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاجت کی تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھ کے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور یہ تو تمہارے گناہوں سے معافی کے لیے اور گناہوں سے تمہاری پاکی اور تمہاری دھلائی کے لیے یہ بخار آیا ہے۔ ان صاحب نے کہا نہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ والا بخار نہیں جو ٹھیک ہو جائے، یہ تو وہ والا بخار ہے جو مجھے قبرستان پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا فنعم اذن، اگر تمہارا گمان اللہ کے ساتھ یہ ہے پھر تمہارے لیے موت ہی مناسب ہے۔ اور سوچیے آپ، ایک معمولی بخار پر ایک شخص نے بدگمانی پر موت کا تذکرہ کر دیا، آپ نے فرمایا پھر تمہارے لیے موت ہی مناسب ہے۔ نام کی ذن، اگر تمہارا تجربہ اس بخار سے موت کا ہے تو پھر تمہارے لیے موت ہی مناسب ہے۔ میں عرض کرتا ہوں سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے
کہ بندہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرے، بندہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرے۔ اللہ کے ساتھ گمان بگڑ گیا تو یہ دنیا میں پریشان رہے گا، اور اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کے غیر سے گمان کرنا اس کو فقیر بنا دے گا، اس کو فقیر بنا دے گا۔ اس نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مومن اللہ کے ساتھ اپنے گمان کو ٹھیک کرے، اللہ کے ساتھ اپنے گمان کو ٹھیک کرے، مومن اللہ کے ساتھ اپنا گمان ٹھیک کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو درجہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے کا ہے وہ درجہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی گمان ٹھیک کرنے کا ہے۔ اگر گمان اللہ کے ذات کے ساتھ بگڑے گا تبھی خطرات سے نہیں بچ سکتا، اور اگر اس کا گمان اللہ کی مخلوق کے ساتھ بگڑ گیا تو ایمان والے کے درمیان وہ فساد پیدا ہوگا بدگمانی سے، جس فساد کا کوئی حل نہیں ہوگا اور جس کو روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بندے کا گمان مخلوق کے ساتھ بگڑ جائے، بندے کا گمان مخلوق کے ساتھ بگڑ جائے، جی ہاں، قرآن نے دونوں کو بیان کیا ہے، کوئی کر کہ اگر بندے کا گمان مخلوق کے ساتھ بگڑ جائے تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر مخلوق کے ساتھ گمان بگڑ جائے تو ایک گھر بھی چل نہیں سکتا، ایک گھر بھی چل نہیں سکتا، ایک گھر بھی چل نہیں سکتا، اس لیے کہ مومن کے ساتھ حسن ظن کا تقاضا یہ ہے، سننا کان کھول کے بعد، مومن کے ساتھ حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کسی مومن کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھیں یا کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھیں اور مومن اس کا انکار کرے تو مومن کے ساتھ حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے آنکھ سے دیکھے ہوئے گناہ کو، آپ اپنی آنکھ سے دیکھے ہوئے گناہ کو اپنی آنکھ کی خطا کہیں، اور یہ کہیں مجھے مومن کے ساتھ گمان یہ ہے کہ اگر مومن اس کا انکار کر رہا ہے تو مومن صحیح کہہ رہا ہے، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، یہ تو صحیح۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ دور صحابہ میں آپس کی اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی شرط اور سبب وہ مومن کے ساتھ حسن ظن تھا، جو اس زمانے میں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ بہت میں آپ سے بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، اگر ایک میاں اور بیوی ان کے درمیان اگر حسن ظن نہیں ہے تو یہ چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ سوچیے آپ، حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا گمان مومن کے بارے میں ہے وہ آپ کی آنکھ کو جھٹلا دے، اس کو کہتے ہیں مومن کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا۔ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، گمان کا تقاضا یہ ہے اور گمان کی حقیقت یہ ہے کہ اس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ گمان کرنے والا سبب کا انکار کر دیتا ہے کہ سبب سے نہیں ہوتا، اس طرح مومن کے ساتھ اچھا گمان کرنے والا شخص اپنی آنکھ کے دیکھے ہوئے کا انکار کر دے گا۔ میں اس کی مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دور صحابہ میں ایک مومن کے ساتھ حسن ظن کا کیا درجہ تھا وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال، مومن کے ساتھ حسن ظن، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیوی کے پاس سے اٹھے اور باندی کے پاس سے رہے،
میں نے ایک وعدہ کیا آپ سے، ایک گھرانہ صرف دو میاں بیوی کا، اس گھر کا نظام، ان کا آپس کا اتفاق، ان کی آپس کی محبت باقی نہیں رہ سکتی اگر یہ ایک دوسرے کے بارے میں اس درجے تک اپنے گمان کو درست نہ کریں، اس درجے تک کہ یہ اپنی آنکھ کے دیکھے ہوئے کا انکار کر دیں گمان کی وجہ سے، اس کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا۔ آپ اس بدگمانی کے ساتھ اتنا بڑا دعوت کا نظام عالمی سطح پر چلا لیں، یہ ناممکن بات ہے۔ ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ مثال پر غور کریں، اس مثال پر غور کریں جو میں بیان کر رہا ہوں، مخلوق کے ساتھ گمان۔ چنانچہ وہ اٹھے بیوی کے پاس سے، باندھی ہوا بھی جس زمانے میں بیویوں کی طرح اپنی خواہش کو پورا کرنے اور اپنی حاجت کے پورا کرنے کے لیے وہ باندھی کے پاس چلے گئے۔ بیوی کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ شوہر بستر پر نہیں ہے، کہاں گئے؟ رات کو اٹھی تلاش کیا تو دیکھا تو وہ باندھی سے صحبت کر رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا بیوی کو غصہ آیا کہ مجھے چھوڑ کر وہاں کیوں گئے۔ غصہ اتنا آ گیا کہ وہ اٹھی اور اس نے چھرا نکالا اور چھرا لے کر اس ارادے سے آئی کہ یہ چھرا میں شوہر کے سینے میں گھسا دوں گی آج، تو غصے میں تھی۔ ادھر چھرا تلاش کیا، یہ باندھی سے فارغ ہو چکے تھے۔ بیوی سے پوچھا مریم کیا بات ہے، تو کیوں چھرا لے کے کہاں جا رہی ہے، کیا بات پیش آ گئی آج رات کو؟ بیوی نے کہا میں اگر تمہیں وہاں دیکھ لیتی جہاں تم تھے تو میں سینہ چھرا تمہارے سینے میں گھسا دیتی۔ شوہر نے کہا تم نے مجھے کہاں دیکھ لیا؟ شوہر نے کہا تم نے مجھے کہاں دیکھ لیا؟ بیوی نے کہا تم بانی کے ساتھ نہیں تھے۔ نے کہا دیکھو ایک بات سنو، یہ تو ناممکن بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کو، کسی مومن کو کسی کام سے روک دیں پھر بھی مومن اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا نا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھو بات سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کی حالت میں، غسل کی حاجت میں قرآن کی تلاوت سے منع کیا ہے۔ اس کی بات تو مانتی ہو کیا؟ مانتی؟ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، اس سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں غسل کی حاجت پر اور میں نہیں ہوں۔ انہوں نے قرآن نہیں پڑھنا تھا ان کو، انہوں نے عربی کی کچھ اشعار پڑھ دیے۔ بیوی کو قرآن پڑھی نہیں تھی، بیوی یہ سمجھی کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، انہوں نے عربی کا اشعار پڑھ دیے۔ اتانا رسول اللہ یتلو کتابہ کما لاح مسلم فیل ساتع اتا بالہدا بعد العما وقلوبنا به موقنات انما قال واقع یبیت یجافی جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع۔ یہ اشعار انہیں پڑھے، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہماری طرف آئے، اور آپ کا قرآن اور آپ کا دین وہ سورج سے زیادہ روشن اور سورج سے زیادہ واضح ہے۔ آپ ہدایت کا راستے لے کر آئے ہمارے اندھے پن کے بعد، اور ہمیں آپ کی ہر بات کا دل سے یقین ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آگے وہ یہ بھی کہہ گئے اپنے شہر میں کہ کافر اور مومن کے درمیان، مشرک اور مومن کے درمیان رات کے قیام اور تہجد کا فرق ہے۔ سنیے تہجد کو ہلکا سمجھنے والے سنیں، تہجد کو ہلکا سمجھنے والے سنیں کہ مومن کافر کے درمیان رات کے قیام کا فرق ہے۔ مومن کافر کے درمیان رات کے قیام کا فرق ہے۔ دو آیتیں قرآن کی ایسی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کافر کے درمیان رات کے قیام کا بھی فرق ہے۔ جی ہاں،
قرآن یہ کہتا ہے قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، یہ کافر کے بارے میں آیت ہے. قل تمتع بکفرک انک من قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. کافر کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ تو اپنے کفر کے وجہ سے کچھ دن دنیا میں مزے اڑا لے، پھر تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اگلی آیت یہ ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی. آپ ان دو آیتوں کو غور کریں، ان میں کافر کے متعلق یہ فرمایا جا رہا ہے. یہاں عبداللہ بن رواحہ اپنے شہر میں یہ بھی کہہ گئے جبت یجافی جنبو عن فراشہ اذا استثقلت بشبیہ المضاجع، کہ مومن کی تو کیفیت یہ ہے، اس کی صفت تو یہ ہے کہ اس کا تو پہلو بستر سے دور رہتا ہے رات کو اللہ کی عبادت میں، جبکہ کافر رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو صبح تک سوتا ہے. یہ کافر مومن کے درمیان انہوں نے اپنے شہر میں فرق بیان کیا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ اشعار پڑھ کر سنا ہے. بیوی سنجو قرآن پڑھ رہے اور یہ اس کو یقین ہے بیوی کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان کو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کے کرنے سے روک دیں پھر بھی کوئی امتی نبی کی مخالفت کر جائے، ایسا تو ناممکن بات ہے. یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کی بات کا یقین کر لیا ہے اور میرا گمان آپ کی بات کے بارے میں میرا گمان درست ہے اور مجھے آپ کے ساتھ اچھا گمان ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے. میری آنکھ نے سوچیے ایک مومن کی بات کا ایسا یقین، ایک مومن کی بات کا اس ذریعے میں یقین کہ میری آنکھیں غلط ہے. ایک صاحب شراب پی رہے تھے، ایک صاحب شراب پی رہے تھے اور تمہوں نے دیکھ لیا، شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا حضرت عمر نے. اچھا تم شراب پی رہے ہو، بتائیے اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو خامخواہ متہم کر دے، کسی کو بلا تحقیق یہ کہہ دے کہ تم شراب پی رہے ہو اور تمہوں نے دیکھ کر کہا کہ تم شراب پی رہے ہو. اس شراب پینے والے نے کہا قسم الذات علی کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں شراب نہیں پی رہا ہوں. عمر نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھ کے دیکھتے ہوئے کو جھٹلاتا ہوں، مجھے ایک مومن کی بات کا یقین ہے. مجھے مومن کی بات کا یقین ہے، میں بھی آنکھ کے دیکھتے ہوئے کو جھٹلاتا ہوں، مجھے مومن کی بات کا یقین ہے. تو مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر شراب پینے والا قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شراب نہیں پی تو مجھے آپ کی بات کا یقین ہے اور میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں. یہ جب یہ بات عثمان نے اس وقت کہی ہے جب ان کو کسی نے آ کر شراب پینے والے کی خبر نہیں کی تھی، انہوں نے شراب پینے والے کو خود دیکھا تھا. شراب پینے والے کو خود دیکھا. میرے دوستوں مجھے عرض کرنا ہے کہ مومن کے بارے میں بدگمانی اس کا جو فساد ہے، اس لیے کہ سوال اس بات کا ہے کہ بدگمانی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بدگمانی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بدگمانی کی پیدا ہوتی ہے وہ شیاطین کے وساوس سے پیدا ہوتی ہے. شیاطین کے وساوس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. ساری بدگمانیاں مومن کے بارے میں یا اللہ کی ذات کے بارے میں یہ صرف شیطان کا کام ہے کہ وہ مومن کے دل میں مومن کی طرف سے بدگمانی پیدا کرتا ہے. پھر اس بدگمانی پر تجسس ہوتا ہے، اس بدگمانی پر تجسس ہوتا ہے. تجسس آدمی جب کرتا ہے جب اس کے دل میں کوئی بات بیٹھ جاتی ہے کسی کے بارے میں تو پھر وہ اس کی تحقیق میں لگ جاتا ہے کہ تحقیق کرو کہ ایسا ہے یا نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جس
کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ایک ایسا نورانی چہرے والا آدمی جو جھوٹ نہیں بول سکتا، اور ایک ایسا معتبر شخص جس کی بات کی تصدیق کی جائے گی، اس نے ہم سے کہا ہے کہ فلاں صاحب نے یہ کیا ہے۔ حدیث میں بالکل صراحت ہے حدیث کے اندر کہ یہ شیطان ہی تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کو نام سے نہیں جانتا، شکل سے پہچانتا ہوں، سامنے آئے گا تو بتا دوں گا۔ فرمایا حدیث میں صاف حدیث سے روایت ہے، آپ فرمایا وہ شیطان ہی تھا جو تمہارے درمیان بدگمانی پیدا کر گیا۔ یا تو قرآن کی آیت کا ایک عجیب و غریب ایک ترتیب ہے۔ پہلے فرمایا اجتنبوا کثیر من الظن، کہ بدگمانی سے بچو۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا، کہ بدگمانی کی وجہ سے تجسس مت کرو۔ تجسس ایک ایسا مرض ہے کہ جب کوئی شخص، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، آگے کوئی شخص کسی کی اصلاح کے ارادے سے بھی تجسس کرے گا تو ایسا شخص حدیث کی کے الفاظ میں مفسد کہا گیا ہے، مصلح نہیں کہا گیا ہے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ شیخ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ شوہر ہو۔ میں کہتا ہوں جتنے بڑے رشتے ہو سکتے ہیں تربیت کرنے والوں کے، اگر ان کی طبیعت میں تجسس ہے تو یہ مصلح نہیں کہلائیں گے، بلکہ حدیث کے الفاظ میں ان کو حدیث مفسد کہا گیا ہے۔ سنیے میں کیا بول رہا ہوں اور دیجیے بھی کیا کہہ رہا ہوں۔ پیر ہو، شیخ ہو، امیر ہو، شوہر ہو، باپ ہو، کسی کا کوئی مربی ہو، اگر وہ اصلاح کی غرض سے بھی آپ کے عیب کو دیکھنا چاہتا ہے تو حدیث میں فرمایا کہ یہ آدمی فساد پھیلانے والا ہے، اصلاح کرنے والا نہیں۔ آپ سوچیے، اب وہ کیجیے بھی کیا کریں، صاف روایت ہے ان جگہ اتبعت عورات المسلمین افسدتہم، کہ اگر تم نے مسلمانوں کا عیب تلاش کیا، اگرچہ تمہارا ارادہ ان کی اصلاح کا بھی ہو، تب بھی تم نے فساد پیدا کیا ہے، اور تم فسادی ہو، تم مصلح نہیں۔ اللہ کا نظام عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی اصلاح کا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں جو اس کی مخلوق کے بارے میں خیر خواہ اور اس کی مخلوق کے بارے میں محسن ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے اپنی مخلوق کی اصلاح کا کام لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو چکر لگا رہے تھے، مدینے کی گلیوں کا امیر المومنین ہیں، رعایا کی نگرانی باپ سے بڑھ کر ان کے ذمہ ہے۔ باپ تو اپنی اولاد کا نگراں ہوتا ہے اور امیر ساری رعایا کا نگراں ہوتا ہے۔ چکر لگا رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے کی گلیوں میں، اچانک رات کو کسی گھر سے چراغ کے جلنے کی روشنی اور کچھ آواز محسوس ہوئی۔ کہ رات میں کیا ہو رہا ہے، یہ رات عبادت کے لیے ہوتی ہے یا آرام کے لیے ہوتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قریب آئے تو اندر سے کچھ گانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اگر وہ خیر ہی ہوگا کہ اگر میں نے دروازہ کھلوایا تو یہ گناہوں میں مشغول ہیں، اس کو چھوڑ دیں گے، لہذا ان کو گناہ کرتے ہوئے پکڑا جائے۔ یہ کہتے ہیں چھاپا مارنا۔ میں بہت اہم بات آپ سے کر رہا ہوں، کسی مسلمان کے بارے میں یہ دل میں ارادہ رکھنا کہ میں اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لوں، میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں فساد پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ کہ جو آدمی کسی مسلمان کو گناہ کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے
اس کے دل میں کہیں سے کہیں تک بھی ان کی اصلاح کا ارادہ نہیں، کہیں سے کہیں تک بھی۔ ہم آپ سے بہت بنیادی عبادت کرتے ہیں، میں کیا آپ سے کہوں، اگر کوئی مسلمان، اللہ اکبر، اگر کوئی مسلمان اپنے دشمن کو بھی گناہ کی حالت میں دیکھ کر یا اس سے کسی جرم کے صادر ہونے پر اس کے جرم سے خوش ہوتا ہے تو اللہ ایسے مسلمانوں سے دین کا کام نہیں لیں گے۔ آپ سنیے میں کیا بول رہا ہوں۔ کوئی مسلمان اگر اپنے دشمن کو، کوئی مسلمان اپنے کسی دشمن کے متہم ہونے پر یا اس کے کسی گناہ کے کرنے پر اگر کسی مسلمان کو ذرہ برابر مسرت ہوتی ہے یا غم نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں سے دنیا میں دین کا کام نہیں لیں گے۔ یہ میں بالکل آپ سے پکی پکی بات عرض کر رہا ہوں۔ لوگ دعائیں کراتے ہیں اللہ ہم سے کام لے لے، اللہ ہم سے کام لے لے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے کام لینے کی شرائط پوری کرو، جن میں ایک شرط ہے بنیادی کہ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی اس بات کا ذرہ برابر بھی خیال ہے کہ آپ کا دوست نہیں آپ کا دشمن، وہ کسی گناہ میں پکڑا جاتا یا کسی جرم میں پکڑا جاتا اور آپ کو اس سے خوشی ہے تو آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی مخلوق کی اصلاح کا کام نہیں لیتے۔ میں عرض کر رہا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار ڈھلان کر داخل ہوئے، اندر دیکھا تو ایک بڑے میاں شراب پی رہے تھے اور ایک گانے والی ناچنے والی وہ ناچ رہی تھی، گا رہی تھی۔ بڑے میاں عمر رسیدہ تھے، انہیں معلوم نہیں ہو سکا، حضرت عمر ان کے قریب تک پہنچ گئے۔ اچانک انہیں نظر پڑی کہ عمر گھر کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر نے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے اس سے بڑا منظر کوئی نہیں دیکھا کہ ایک آدمی جو موت کا منتظر ہے اور قبر کے قریب ہے اپنی عمر کو پہنچ چکا ہے، وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ بڑے میاں نے کہا عمر تم مجھے سزا دینے میں جلدی مت کرو، اگر میں اللہ کے حکم توڑ رہا ہوں کہ شراب پی رہا ہوں تو تم نے اللہ کے 3 حکم توڑے ہیں، تم دروازے سے نہیں آئے، اللہ کا حکم ہے دروازے سے آؤ، تم نے سلام نہیں کیا، اجازت نہیں مانگی، اللہ کا حکم ہے کہ گھر میں آؤ، اجازت لے کر سلام کر کے آؤ، اور تیسرا جو گناہ آپ نے کیا ہے عمر وہ میرے گناہ کو تلاش کیا ہے گھر میں گھس کر اور مجھے گناہ کرتے ہوئے پکڑنے کی کوشش کی ہے تم نے، یہ تمہارا تیسرا گناہ ہے۔ میں نے ایک حکم توڑا ہے اللہ کا، میں شراب پی رہا ہوں، تم نے اللہ کے 3 حکم توڑے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے آیا کہ آدمی کی شراب کے گناہ کو تو بھول گئے اور اپنے 3 گناہوں پر اتنا روئے کہ عمر کی آواز نکل آئی، آواز کو چھپایا حضرت عمر نے کہ باہر لوگ پوچھیں گے کیا بات پیش آ گئی ہے تو ایک مسلمان کا عیب کھلے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنی آواز کو دبا کر کسی طرح باہر نکلے۔ عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے رات کو، ان کو بھی نہیں بتلایا کہ میں نے گھر میں کیا دیکھا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارے کسی ساتھی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو جائے تو ہمارے پیٹ میں درد رہتا ہے، جب تک میں اس بات کو اس پہ نقل نہ کر دوں ہمیں سکون نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے عیوب کو لوگوں تک پہنچانے میں زیادہ تقاضا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ لوگوں کی اچھی باتوں کو لوگوں میں منتقل کرتے اور اچھی باتوں کے تذکرے کرتے۔ یہ اندر کا مرض ہے، طبیعت پر تقاضا ہوتا ہے اس کا۔ آج اگر آپ کو آپ کے کسی مخالف یا آپ سے نا اتفاقی رکھنے والے کی کوئی بات آپ تک پہنچ جائے تو میں کہتا ہوں ایک مسلمان کو مسلمان کی یہ گناہ کی وجہ سے مسرت ہوتی ہے اور وہ اس بات کو دوسروں پر نقل کرنے کی جلدی کرتا ہے۔ یہ بات بالکل حق ہے اور یہ بات بالکل ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے بات ثابت ہے کہ زنا کی خبر کرنے والا
زنا کرنے والے سے اللہ کی نظر میں زیادہ بدتر ہے۔ زنا کی خبر بھی کر دے، کوئی کسی کو زنا کی خبر کر دے، یہ زنا کا مخبر زنا کرنے والے سے زیادہ بدتر ہے۔ زنا کرنے والے کے لیے ایک عذاب ہے آخرت کا، وہ بھی جب ہے اگر وہ توبہ نہ کرے۔ زنا کرنے والے کے لیے ایک آخرت کا عذاب ہے، وہ بھی شرط پر ہے کہ وہ توبہ نہ کرے، شرط پر ہے کہ وہ توبہ نہ کرے۔ لیکن زنا کی خبر کرنے والے کے لیے دگنا عذاب ہے، دنیا کا عذاب الگ ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ ڈبل عذاب، دنیا کا الگ، آخرت کا الگ۔ صاحب قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ بری بات کو لوگوں تک پہنچانا پسند کرتے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو لوگ بری بات کو لوگوں تک پہنچانا پسند کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے ڈبل عذاب ہے، دنیا کا عذاب الگ ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے۔ دنیا کے دو عذاب ہیں، دنیا کے عذاب کی دو شکلیں ہیں، ایک رسوائی، ایک رسوائی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ جو شخص اللہ کے کسی بندے کو رسوا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی رسوائی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ایک بات، دوسرا عذاب اس سے بڑا ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ زنا کی خبر یا کسی عیب کی خبر کرنے والا آدمی مرے گا نہیں جب تک وہ خود اس گناہ کو نہ کر لے۔ کیا آپ سے عرض کروں، میں بہت واضح بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے بعض لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر ایسا گناہ کرتے ہیں جو گناہ انہوں نے جوانی میں نہیں کیا ہے، اور یہ بات کی دلیل ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے عیب کو کھولتا ہے وہ مرنے سے پہلے اس عیب میں مبتلا ہو کر رہے گا، مرنے سے پہلے اس عیب میں مبتلا ہو کر رہے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بہت غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ایسا چھپا گئے کہ انہوں نے قریب والوں سے بھی اس کی ذکر نہیں کیا۔ بڑے میاں حضرت عمر کے آنے چھوڑ دیا کہ جب بھی جائیں گے سب کے سامنے بات کھلے گی۔ حضرت عمر نے ایک عرصہ ہو گیا بڑے میاں کو حضرت عمر کے مجلس میں آنے چھوڑ دیا۔ پھر بات پرانی ہو گئی تو خیال یہ ہوا کہ اب تو حضرت عمر بھول گئے ہوں گے اس بات کو، چلو چلتے ہیں حضرت عمر کی مجلس میں۔ مگر بڑے میاں نے عقل مندی یہ کی کہ وہ چھپ کر بیٹھے پیچھے تاکہ عمر ان کو دیکھ نہ سکے، مگر حضرت عمر کی ان پر نظر پڑ گئی۔ بڑی میاں کو میرے پاس لاؤ۔ بڑی میاں سے کہا گیا چلیے آپ کو حضرت عمر نے بلایا ہے۔ بڑے میاں کو یقین تھا کہ آج سب کے سامنے اس رات کی بات کھلے گی۔ حضرت عمر نے قریب کیا بڑے میاں کو، ان کے کان میں اپنا منہ لگا کر فرمایا کہ بڑے میاں میں نے اس رات کی بات کسی کو نہیں بتائی ہے، میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا۔ بڑے میاں نے کہا عمر کان قریب کرو، مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ بڑے میاں نے عمر کے کان کو لقمہ بنا لیا، روایت میں ہے التقم اذنہ، کان کو لقمہ بنا لیا اور یہ کہا کہ اس رات کی اس دن سے میں نے آج تک شراب نہیں کی۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام ان سے لیتے ہیں، اللہ اصلاح کا کام ان سے لیتے ہیں، مومن کے عیب کو چھپا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، قرآن کا عجیب اسلوب ہے، فرمایا لا تجسسوا، عیب جوئی مت کرو، لا تجسسوا، عیب جوئی مت کرو۔ اور آگے روایت تو عجیب و غریب روایت ہے، فرمایا ایاک والظن، تو مومن کے بارے میں بدگمانی سے بچو، ان الظن اکذب الحدیث۔ یہ عجیب بات ہے کہ باقی ساری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن مومن کے بارے میں
بدگمانی کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ، ان ظن اکذب الحدیث، کہ جھوٹوں کی سب سے بڑی قسم اور جھوٹ کی سب سے گندی قسم ان کے بارے میں بدگمانی ہے، ان ظن اکذب الحدیث۔ فرمایا ولا تحاسدوا، حدیث کے الفاظ بھی عجیب ہیں، ولا تحاسدوا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو کسی خیر سے نوازا ہے، اگر اللہ نے کسی مومن کو کسی خیر سے نوازا ہے تو اس پر حسد مت کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں، صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں، وہ صلاحیتیں حسد کی وجہ سے ضائع ہوتی ہیں، صلاحیتیں حسد کی وجہ سے ضائع۔ حسد واقعی ایک ایسی بیماری ہے۔ فضیل بن عیاض سے پوچھا گیا کہ حسد اور غصے میں کیا فرق ہے؟ حسد اور غصے میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر رش کرنا، ایک ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر رش کرنا، ایک ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرنا۔ فرمایا کہ حسد اور غصے میں مومن منافق کا فرق ہے۔ قربان مومن اور کیا بات ہے؟ حسد اور غصے میں مومن منافق کا فرق ہے۔ مومن غصہ کرے گا، مومن غصہ کرے گا، منافق حسد کرے گا۔ گویا کہ ایمان اور نفاق کا فرق ہے حسد اور غصے میں۔ غصے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، اے اللہ تو نے جو صفت اس کو دی ہے، عبادت کی، دعوت کی، علم کی، مال کی، سخاوت کی، اے اللہ یہ خیر تم مجھے بھی دے دے۔ اسے غصہ کہتے ہیں، اس کو غصہ کہتے ہیں، یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ اور حسد، یہ حسد تو جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے اس سب کے بھی ضائع ہو جانے کا سبب ہے۔ میں کہتا ہوں ابلیس بننے کا سبب اور ابلیس کے اللہ کی عبادت سے محرومی کا سبب جو ہوا ہے، اللہ کی قسم صرف حسد ہے اور کچھ نہیں۔ آپ اگر غور کریں، علماء نے لکھا ہے اللہ کی کئی نافرمانی آسمانوں میں حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، اور پہلا قتل زمین پر حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ ابلیس نے انکار کیا ہے، ابلیس کا انکار آدم کو سجدہ کرنے سے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے حسد کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم پرانے ہیں، ہم بہتر ہیں، یہ نیا ہے، عجیب بات ہے۔ میں تم پرانے سے کہتا ہوں، قرآن کی ایک آیت ہے، اگر کوئی اس کو غور کرے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٍ بِالشَّاكِرِينَ۔ عجیب و غریب آیت ہے، میں کہتا ہوں اتنا ڈرنے کی آیت ہے اگر کسی میں سمجھ عقل ہو۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٍ بِالشَّاكِرِينَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا یہاں ایمان اس طرح ہے، امتحان اس طرح بھی ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہ ہم نے بعض کو بعض سے آزمایا، آزمائش میں ڈالا ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ ہم کسی خیر سے کسی کو نوازیں گے۔ سنیے آپ، ہم کسی خیر سے کسی کو نوازیں گے، علم کی خیر سے نوازیں گے، مال کی خیر سے نوازیں گے، عہدے کی خیر سے نوازیں گے، عمارت کی خیر سے نواز دیں گے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو اصل بنیادی بات ہے
کہ ہم کسی کو نبوت کی خیر سے نوازیں گے. چنانچہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر جو حسد کیا ہے، اس حسد کی وجہ سے وہ اسلام سے محروم رہے. مشرکین اسلام کی نعمت سے محروم رہے. آپ پڑھیے قرآن، آپ پڑھیے سیرت. ابو جہل نے یہ کہا تھا، میں بہت اہم بات ہے، ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ محمد کی بات بالکل صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے. سنیے آپ ابو جہل کی بات. ابو جہل کا کہنا یہ ہے کہ ان کی بات سچ ہے، حق ہے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی بات شاعر سے، کسی کے کلام سے، کاہنوں کے کلام سے ملتی نہیں ہے. ان کا کلام بہت اعلیٰ ہے، ان کی بات بہت اونچی ہے، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب کچھ حق ہے. مجھے ایمان لانے میں صرف یہ رکاوٹ ہے کہ نبی ہمارے خاندان میں کیوں نہیں. ابو جہل کا، یہ ابو جہل کا بیان ہے. ہاں، میں آپ سے بہت اہم بات کر رہا ہوں. اگر یہ نبی ہمارے خاندان کے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، لیکن کیونکہ نبوت ہمارے خاندان میں نہیں ہوئی ہے اس لیے میں ان کو نبی میں نہیں مانتا. مجھے ان کی نبوت پر یہ حسد ہے. اس حسد نے ابو جہل باقی رکھا، مشرک باقی رکھا. یہ صرف اس لیے ایمان نہیں لایا کہ نبوت آپ کے خاندان میں، کہ ہمارا خاندان میں کیوں نہیں. کہانی پڑھی ہوئی ہے، سیرت نقل کیا ہے. ابو جہل کے اسلام لانے کی وجہ یہ نہیں ہوئی کہ اس کو اسلام سے انکار تھا. اس کے الفاظ یہ ہیں، تو غور کریں. بہت مزے کی بات میں آپ سے کروں. حسد، کیونکہ اس نے کہا کہ دار الندوہ تمہارا میٹنگ ہال اور تمہارے پاس رہو، ہم نے برداشت کر لیا. سپاہی تمہارے پاس ہو، ہم نے برداشت کر لیا. کعبے کی دیکھ بھال، اس کی نگرانی، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی مرمت، اس پر مال خرچ کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا تمہارے قبیلے کے پاس، ہم نے اس کو برداشت کر لیا. لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ نبی تمہارے خاندان میں. حسد نے ابو جہل کو مومن نہیں ہونے دیا، اور حسد نے ابلیس کو ابلیس بنایا. یہ میں اصل بات کہہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ وہ حق کے راہ میں چلنے والوں کا امتحان لینے کے لیے بعض مرتبہ بعض والوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں. تو اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. میں آپ سے بہت کام کی باتیں کر رہا ہوں. اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بعد والوں کو آگے کیوں بڑھایا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ کی بے نافرمانی آسمان میں ہوئی ہے، وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے. ابلیس کو حسد ہوا کہ آدم کو مسجد ملائکہ کیوں بنایا جائے. آدم کو مسجد ملائکہ کیوں بنایا جائے. ہم پرانے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی تلوار نکالی. تمہارے اس تلوار کو کون دے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، مجھے دیجیے. تمہارے کیا نہیں، بیٹھ جاؤ. اس تلوار کو کون لے گا؟ زبیر کھڑے ہوئے. دونوں رشتے دار، دونوں قرابت دار، دونوں استعداد والے، دونوں پرانے. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر حضرت عمر، لوگوں نے بازو میں رکھا نا عمر کی استعداد. دونوں کو انکار کر دیا آپ نے، نہ تلوار ان کو دی نہ ان کو دی. تیسرا اعلان ہوا، کون اس تلوار کو لے گا جو اس کا حق ادا کرے. حق ادا کرنے کی بات تیسرے اعلان میں آئی تو یہ دونوں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی حق ادا کرنا تو ہمارا بس کا نہیں ہے. یہ پرانے پن کی بات یہ ہوتی ہے.
پرانے پن کی بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کے حقدار ہیں، پرانے پن کی بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم حقدار ہیں. یہ دونوں ڈر گئے، ابو جو ہے عمر اور زبیر رضی اللہ عنہما دونوں ڈر گئے، دونوں پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے نہیں بھائی حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آپ دونوں پیچھے ہٹ گئے ڈر کر، کیونکہ پہلا اعلان ہوا تھا کون لے گا، تو دونوں کھڑے ہو گئے. جب اعلان یہ ہوا اس کا حق کون ادا کرے گا، تو دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. اسے اعلان پر ابو دجانہ کھڑے ہوئے، ایک عام صاحب، مجھے یہ تلوار اور بتائیے اس کا حق کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ یہ مومن کو چھوئے گی نہیں اور کافر سے چوکے گی نہیں. کافر سے مومن کو چھوئے گی اور کافر سے چوکے گی، دشمن سے چوکے گی نہیں اور مومن کو چھوئے گی نہیں، اس کا حق ہے. ابو دجانہ کو آپ نے وہ تلوار دین دونوں کے ہوتے ہوئے، دونوں بڑے دونوں پرانے، ابو دجانہ کو تلوار دے دی. ابو دجانہ نے تلوار کو لے کر میدان کی طرف بڑھے تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے. ایک قسم ہوتی ہے جو اس راستے میں خواہش کی بنیاد پر چلتے ہیں. جہاں تک ان کی خواہش کے مطابق بات کام ہوتا رہتا ہے وہاں تک وہ چلتے رہتے ہیں. جہاں تک کام ان کی طبیعت کے خلاف ہو جاتا ہے وہاں وہ میدان چھوڑ دیتے ہیں، وہاں میدان چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ سے بہت کام کی باتیں کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوا ہے. میں سب آپ سے کہتا ہوں، منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے اپنی چاہت کے مطابق کام نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جماعت کی خود تشکیل کی ہے. تم نے کہا جمعی رائے والے میرے ساتھ ہو جائیں. اشتراک یہاں سے ہوتا ہے، اشتراک یہاں سے ہوتا ہے، اشتراک یہاں سے ہوتا ہے. اس نے یہ کہا کہ جو میری رائے والے ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائیں. اجتماعی دعا ہوتی ہے جہاں آدمی اپنی رائے کو بھلا کر فیصلے کا تابع ہو جاتا ہے، وہاں اجتماعیت ہوتی ہے. جہاں پہ رائے پر اصرار ہوتا ہے وہاں اشتراک کی تشکیل ہوتی ہے. شاید میری بات کو سمجھے، وہاں اشتراک کی تشکیل ہوتی ہے، وہاں اشتراک کی تشکیل ہوتی ہے. بتاؤ جی ہمارے ساتھ کون تیار ہے؟ چنانچہ 300 آدمیوں کا جو ٹولہ بنا عبداللہ بن ابی کے ساتھ، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کی چاہت کے مطابق فیصلہ ہوا نہیں تو اس نے اپنی جماعت کی الگ تشکیل کی. تو میں اس کو بتانا چاہتا تھا کہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ بھائی جب ہمیں چیز ملی نہیں تو پھر ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے. سنیے آپ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر زبیر کو تلوار نہیں دی اور تلوار ابو دجانہ کو دی. ابو دجانہ اس تلوار کو لے کر جب بڑے میدان کی طرف، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ناراض ہو کر گھر نہیں بیٹھ گئے بلکہ وہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے میدان میں اترے. ابو دجانہ کے عمل کو دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا اللہ و رسول اعلم، کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں کون سا کام کس سے لینا ہے. یہاں سے آپ غور کیجئے کہ ابو دجانہ ایک عام صحابی اور زبیر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں
کے جو ہے ان کے کام کو دیکھنے کے لیے میدان میں اترو، میدان میں اترو۔ اگر تم پر ایک ایسا کالا غلام جس کا سر پچکا ہوا ہو اور بدشکل ہو، اگر وہ تم پر ذمہ دار بنا دیا جائے تو تم اس کے ساتھ اس کے تابع ہو کر چلو۔ لوگ ایسے موقعوں پر کسی کو فیل کرنے یا کسی کو پیچھے کرنے کے لیے اس کے عیوب بیان کرتے ہیں، اس کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ میں یاد آیا مجھے، میں ایک ملک میں شورا بنا رہا تھا، ایک ملک کی، تو مشورے کے دوران ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ شورا میں آنے کے لیے یا کسی آدمی کو شورا میں لینے کے لیے اس کے اندر کیا کمالات، کیا صفات ہونی چاہیے، اور کون کون سی خاص طور پر ایسی چیزیں ہیں جو اس کے اندر نہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا، میں نے فوراً کہا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ذمہ دار یا شورا میں آنے والا آدمی فرشتہ ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ صحیح، پہلی شرط۔ اگر آپ کر سکتے ہو تو سوچ لو، وہ فرشتہ ہونا چاہیے۔ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو ایسا آدمی ملے جو سارے عیوب سے پاک ہو اور سارے محاسن اور تمام اچھی صفات سے وہ بھرا ہوا ہو، اگر آپ ایسے آدمی کو ذمہ دار بنائیں تو پھر تو اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ آدمی فرشتہ ہونا چاہیے جو گناہوں سے معصوم ہو یا اور عبادت اور صفات سے مزین ہو، پھر تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ وہ صاحب بیچارے سمجھ گئے، معافی مانگ کر بیٹھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے ایسا سوال کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان، مومن کے بارے میں اچھا گمان، اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ اللہ کی تقسیم سمجھنا چاہیے۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے، تقسیم اللہ کی ہے، تقسیم اللہ کی ہے، اسے مخلوق کو کوئی دخل نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کا مکان کس سے لینا ہے۔ اللہ عالم ایسے جو مثال تھا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا من الناس، اللہ تعالیٰ خود چھانٹتے ہیں انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے اپنے کام کے لیے۔ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حسد آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ حسد کی جو نحوست ہے، حسد کی جو نحوست ہے، اس کی بنیادی وجہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف حسد کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی تقسیم سے میں کہتا ہوں حسد کا خلاصہ ہے۔ تو جاننا چاہتا ہو حسد کسے کہتے ہیں، تو حسد اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنے کو کہتے ہیں۔ صاف بات ہے، بالکل۔ حسد کا مطلب ہے اے اللہ آپ نے اس کو فلاں چیز کیوں دی ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن نے اور حدیث نے اس بدگمانی کے آگے جو نقصانات اور بدگمانی کے آگے جو امراض بیان کیے ہیں، امراض، بدگمانی سے کیا امراض پیدا ہوں گے، بدگمانی سے امراض پیدا ہوں گے، تجسس کا مرض، حسد کا مرض،
یہ حدیث سے میں حدیث کا الفاظ کر رہا ہوں. چنانچہ فرمایا کہ مومن کے ساتھ اپنا گمان اچھا رکھو. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ کے ساتھ گمان کرنا نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گمان ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر آدمی کسی گناہ کرنے والے کے ساتھ بھی ایسے گمان کرے اور کسی غلطی کرنے والے کے بارے میں ایسے گمان کر لے تو اللہ تعالیٰ مومن کے بارے میں مومن کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ مومن کے بارے میں مومن کے گمان کے مطابق اس کی خصلت اس کی خرابیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. میں تو آپ سے بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں. اس سے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ آگ کا بے اثر ہو جانا صرف گمان پر. اگر کوئی مومن کے بارے میں اچھا گمان کر لے تو اللہ تعالیٰ اس مومن کے گمان کی وجہ سے مومن کے خوبیوں کی خرابیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. میں آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک صحابی تھے سعید بن عامر بن حیی الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعید بن عامر ابن حیی الجمحی یہ ایک صحابی تھے. ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام پر امیر بنایا. دیکھیے ایک سنت تھی اور ایک معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ کے بعد خلفاء راشدین کا بھی کہ وہ ممالک پر علاقوں پر امیر دیا کرتے تھے. اور یہ عمارت کا تعین اس لیے ضروری ہے تاکہ عدل قائم ہو. عدل قائم. جمہوریت جو نظام ہے جمہوری نظام یہ ظلم کا نظام ہے، یہ عدل کا نظام نہیں ہے. یہ عدل کا نظام نہیں ہے. جی ہاں، جہاں جج بدلتے ہیں وہاں ظالم سے وکیل کہتا ہے کہ آپ اس مہینے اپنا مقدمہ پیش مت کرنا، اس لیے کہ جج وہ دوسرے خیال کا ہے. جی ہاں، جب ہمارا جج آئے گا آپ اس وقت مقدمہ پیش کرنا تو میں آپ کو جتوا دوں گا. آپ سنیے، آپ یہ وکیل ظالم سے کہتا ہے. ہم آپ سے بہت بنیادی بات کریں. یہ ظلم کا نظام ہے. اگر آپ کو ظالم کی مدد کرنی ہے اور اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو ظالم کی مدد کا اور خواہش کے پورا کرنے کا راستہ یہی ہے کہ جب ہمارے مطلب کا جج ہوگا تب ہم مقدمہ پیش کریں گے. سوچ لیا. یہ بعض عدالتوں میں وکلا کیوں نہیں آتے؟ ہاں، میں تو آپ کو بالکل بے تکلف بات کر رہا ہوں. بعض عدالتوں میں وکلا نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جج ہمارے مطلب کا نہیں ہے. ہمیں اپنے ظلم کے فیصلوں کو طے کرانے کے لیے ایسے جج کا انتظار ہے جو ہماری خواہش کے مطابق فیصلہ کرے. اسلام میں ایسے نظام کا کوئی تصور نہیں. اسلام ایسے نظام کا کوئی تصور نہیں کیونکہ یہ ظلم کا نظام ہے، یہ عدل انصاف کا نظام نہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممالک کے عمرہ طے کرتے تھے. ان کو طے کیا ان کے شام پر امیر.
آئے نہیں شکایتیں کی اور بالکل صحیح بات ہے کہ اگر عمرا جس کام کو ان کو معمور کیا گیا ہے اگر وہ اس میں یکسو نہیں ہیں تو وہ اپنے اقتدار اور اپنے اختیار سے ان کاموں کو انجام دیں گے جو کام ان کے کرنے کے نہیں ہیں۔ اگر تمہارے اس میں کام کیا گیا ہے تو تم اس کے علاوہ کسی اور کام میں نہ لگنا۔ میں کیا آپ سے عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ مکرمہ بھیجا، وہاں کے مسلمان جو مشرکین کی قید میں تھے ان کو کچھ پیغام پہنچانا تھا، ان کو کچھ پیغام پہنچانا تھا۔ پہلے عمر کو طے کیا، عمر تم جاؤ اور کچھ پیغام، اور بس چلی آدمی تھے بڑے اللہ آپ کا حکم میں چلے جاتا ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ میرا تو وہاں کوئی رشتہ دار ایسا رہا نہیں ہے جو مجھے وہاں امن دے، بہتر یہ ہے کہ عثمان کو بھیجیے، عثمان کے وہاں رشتہ دار ہیں، یہ کام آسانی سے کر لیں گے۔ تو آپ نے عثمان کو طے کیا کہ عثمان تم جاؤ مکہ مکرمہ اور وہاں جو مشرکین کے قید میں مسلمان ہیں ان کو یہ پیغام پہنچا کے آؤ۔ عثمان وہاں پہنچے، ان کے چچا کے بیٹے نے ان کو امان دی اور یہ کہا کہ آؤ میں تمہیں امان دیتا ہوں اور تم چلو بیت اللہ میں اور طواف کرو اور میری ذمہ داری ہے، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ عجیب قصہ ہے، جب عثمان سے ان کے چچا کے بیٹے نے ان کو امان دے کر ان سے بیت اللہ میں طواف کرنے کا درخواست کی تو عثمان نے یہ کہا کہ میں تو طواف کرنے کے لیے آیا نہیں ہوں، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کے لیے بھیجا ہے، میں تو وہ کام کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعت کیا، حضرت عثمان اس بیعت میں شریک نہیں ہو سکے، جبکہ بڑی اہم بیعت تھی، بڑی اہم بیعت تھی، اس میں عثمان شریک نہیں ہو سکے کیونکہ تقاضے پر گئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو غائبانہ بیعت کیا، آپ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ بنایا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنایا، اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر آپ نے اپنا ہاتھ پکڑا اور تو عثمان کو آپ نے بیعت کیا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ میرا۔ تو تم سونے والے تم بہت نقصان کر رہے ہیں، میں کتنی کام کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان کو غائبہ نے بیعت کیا۔ میں آپ کو یہ بات استخلاص جسے کہتے ہیں سب بات کہ آدمی کو اس کام کی ذمہ داری اٹھانے میں بہت سے جائز کام بھی چھوڑ دینے پڑیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے عثمان کو بیعت کیا، آپ کا ایک ہاتھ عثمان کا بنا لیا، اپنے ہاتھ کو اپنے ایک ہاتھ آپ کا اپنا، آپ نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا، عثمان کو غائبہ نے بیعت کیا۔ تو صحابہ نے کہا عثمان تمہیں تو واقعی مبارک ہو، یہاں تم بیعت بھی ہو رہے ہو اور وہاں بیت اللہ کے طواف بھی کر رہے ہو۔ میں کہنی عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کریں گے، عثمان وہ کام کریں گے ہی نہیں جس کام کو بھیجا نہیں گیا۔ اگر عثمان نے انکار کر دیا کہ نہیں میں طواف نہیں کروں گا کیونکہ میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں مجھے وہ کام کر کے واپس جانا ہے۔ اس طرح تھا کہ استخلاص، اللہ اکبر، صحابہ کے استخلاص کے بڑے امتحان ہوئے، بڑے سخت امتحان ہوئے، صحابہ کے استخلاص کے بڑے سخت امتحان ہوئے۔ وہ 3 صحابہ جو تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے،
50 رات ان کے استخلاص کی رگڑائی ہوئی ہے. دنیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 50 رات ان کے استخلاص کی رگڑائی ہوئی. 50 رات 50 رات ان کے استخلاص کی رگڑائی ہوئی ہے کہ ان میں استخلاص ہے یا نہیں. جبکہ وہ صحابہ ہیں جو کبھی کسی دقائق کے پیچھے نہیں رہے. 50 رات تک استخلاص کی رگڑائی ہوئی ہے. کیا سب سے بائیکاٹ کروا کے اور ان سے کلام سلام بند کرا کے اور پورے مدینے میں ان کو اچھوت اور نکو بنا کے اور سارے مدینے کو ان سے ناراض کر کے ان کے استخلاص کا امتحان ہو رہا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان کا ساتھ یہ سب کچھ معاملہ ہو، جی ہاں، ان کی نیو والا کر دیا جائے ان سے اور کوئی ان کے سلام کا جواب نہ دے اور ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، ہم ان کو رگڑ کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں استخلاص کتنا ہے. ان کا استخلاص کیا تھا؟ اللہ، ان کا استخلاص یہ تھا کہ ان حالات میں بادشاہ غسان کی طرف سے آنے والے خط کو تنور میں جلا کر بتلایا کہ ہمیں استخلاص اتنا ہے کہ اگر ہم آپس میں کتنا بھی اختلاف کر لیں لیکن ہم مدینہ چھوڑ کر کہیں چلے جائیں اور مرکزی مقام کو چھوڑ کے یہ نہیں ہو سکتا. چاہے جان چلی جائے، عزت چلی جائے، سارا مدینہ بائیکاٹ ہمارا کر لیں لیکن ہم مدینہ چھوڑ دیں گے اس بات پر کہ ہمارے اپنے ہم سے اختلاف کر لیا ہے اور دوسرے ہمیں بلا رہے ہیں. کیا یہ کام چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ آپ کا مرکزی مقام سے کیا تعلق ہے؟ اس کی جانچ کے لیے میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں. اس کی جانچ کے لیے 50 رات ان کا کے ساتھ وہ حالات پیش آئے ہیں کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اس میں دیکھیے غسان بادشاہ کا خط آیا، جی ہم تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تمہیں ذلیل کر دیا ہے، تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عہدہ بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے. اس کا غسان بادشاہ کا خط لانے والے کے سامنے تنور میں جلا کر اس کے خط کی اہانت کی ہے اور اس کی دعوت کی توہین کی ہے اور دوبارہ پڑھنے کا خیال نہ آئے اس لیے اس کو جلایا بھی. اسے کہتے ہیں استخلاص. اس کو کہتے ہیں تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی سوچتا ہے بعض مرتبہ کہ ٹھیک ہے یہ کام بھی ہے، جو اور بھی کام ہے، میں آپ سے بھی کوئی بے تکلف دے دیتا ہوں. جن پر کسی کام کی ذمہ داری ادا لی جائے ان کو ہر اختلافی کام سے، ہر اختلافی چیز سے اپنے آپ کو پوری طرح یکسو کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کا کام بہت اچھا ہے، ہمیں آپ کے کام سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ کسی اور سے اس بارے میں سوال کریں یا اپنا مسئلہ کسی اور کے پاس لے جائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض ایسی اختلافی اور سیاسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہیں لیکن اس کام کے مزاج سے نہیں ملتی تو آپ کو انہیں چھوڑ دینا پڑے گا. ہم بات آپ سے کیونکہ آپ کسی قوم، کسی قبیلے یا کسی ادارے کے کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری باعتبار امت کے مجموعے کے ہے. اگر آپ ذاتی مسائل میں، سیاسی مسائل میں دخل دیں گے تو آپ لوگوں کے درمیان مختلف ہی ہو جائیں گے. اس سے آپ کی حیثیت وہ ایک مقابل کی بن جائے گی. دیکھیے میں آسان الفاظ میں عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ داعی کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. داعی کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. کیا
یا ہم کسی جانب نہیں ہے، ہم ان کا ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں، ہمارے یہاں نہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں، سب ہمارے ساتھ ہیں. ہاں سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے. ہمیں ہر امتی مطلوب ہے، اس لیے ہمارے مشورے عدالت نہیں ہیں. کیا آپ ذاتی جھگڑے لائے ہیں مشورے میں کہ نہیں؟ ذاتی جھگڑے آپ کسی کو سالس بنائیے جائیے، کیا اصول ہے اس کام کا. کیا ہم ذاتی مسئلوں میں نہیں پڑھتے، ذاتی مسئلوں میں ہم نہیں پڑھتے. ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس بکری بیچنے والے سے کہیے کہ قیمت کم کر دے، آپ کا حکم سے کر دے گا. ذاتی مسئلہ ہے. ایک آدمی کی اپنی بکری ہے جس میں چاہے بیچے، اسے اختیار ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے اس کو، آپ اس کو حکم دیجئے کہ یہ بکری کی قیمت کم کر دے. آپ دو ہاتھ اٹھا دیا آسمان کی طرف، فرمایا میں کل اللہ سے ظالم بن کر ملنا نہیں چاہتا، میرے کہنے سے یہ کم کر دے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا، بکری کی قیمت ہو جائے گی، کم ہو جائے گی میرے کہنے سے، اس کا نقصان ہوگا. اللہ مجھ سے سوال کریں گے قیامت میں کہ آپ نے اس کی قیمت کیوں کم کروائی. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی مسئلوں میں دخل نہیں دیا کرتے تھے. میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں. بعض موقع ایسے ہیں صحابہ نے آپ سے درخواست بھی کی، یا رسول اللہ یہ مغیث ہیں، یہ مغیث ہیں، بڑے بد شکل ہیں، کالے ہیں، ان کی بیوی کو ان سے نفرت ہے، ان کی بیوی کو ان سے نفرت ہے، اور یہ اپنی بیوی پر بیچارے بڑے عاشق ہیں، بیوی سے ان کو نفرت ہے. آپ ان کی بیوی کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ یہ مغیث کو قبول کر لیں. آپ نمائیں، ہم کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ہم تو کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. آپ نے بلایا حضرت بریرہ کو، کہا بریرہ مغیث کو قبول کر لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہی رائے ہے. میں بھائی رائے ہے ہمارا حکم نہیں، ہم ذاتی مسئلوں میں ہم حکم نہیں دیتے، ہماری رائے ہے. اور تو ایسا لگا کہ مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں. یہ سب لا حاجت لی فی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اگر حکم ہے حکم میں تو سر کٹا دیں گے، حکم کا تو انکار ہو نہیں سکتا. لیکن اگر آپ کی رائے ہے تو پھر میرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ رائے ہے تو مجھے اس رائے کو میں قبول نہیں کرتی آپ کی، اور مجھے اعتراض کرنا چاہتا ہوں کہ ذاتی مسئلوں میں نبی کے یہاں اتنی چھوٹ ہے کہ عورت نبی سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس کی حاجت نہیں. اگر آپ کی رائے ہے، حکم ہے تو حکم پر تو گلا کٹوا دیں گے، اس کی کیا بات ہے، اس میں تو کوئی سوچنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. جی ہاں،